فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی حکم فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر دنیا کے کسی عہدیدار کے سامنے ہمارا تذکرہ ہو جائے، کسی بڑے وزیر کے سامنے ہمارا تذکرہ ہو جائے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ صاحب ہونا کہ ہاں ہمارا تذکرہ ہو رہا تھا، اس کے ہمارا اعزاز نہ ہوتا تو ہمارا تذکرہ کیوں ہوتا، اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں اپنے ہاتھ میں یاد کروں گا۔ ہم تنہائی میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں یاد فرماتا ہے، اور اگر مجمع میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس مجمع میں وہ یاد کرتا اس سے بہتر مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا، اس کو یاد کرتا۔ کس مجمع میں یاد کرتے ہیں؟ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس رہتے ہیں، حاضرین عرش، ان کے سامنے ہمارا تذکرہ فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی قوم، کچھ لوگ اللہ کی یاد کے واسطے بیٹھتے ہیں، لا قوم یذکرون اللہ تعالی الا حفتهم الملائکہ، ایسے مجمع کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ ونزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو سکینہ کہا جاتا ہے، سکون و وقار ان کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ کی بارگاہ میں جو لوگ ہیں، جو فرشتے حامل عرش ہیں، اللہ کے پاس ہیں، اللہ تعالی ہمارا تذکرہ ان میں فرماتے ہیں۔ حامل عرش جو ہے فرشتوں کی بہت مقرب جماعت ہے، اس واسطے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جب زمین میں خلافت کا تذکرہ چل رہا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی تسبیح تقدیس کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، کیا آپ ایسے لوگوں کو زمین میں نمودار فرمائیں گے، پیدا فرمائیں گے جو زمین میں فساد برپا کریں گے، خوریزیاں کریں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت میں یہ بات چل پڑی تھی، انہیں معلوم تھا کہ انسان کس صفت کے دنیا میں ہوں گے۔ اللہ پاک نے جواب عنایت فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، تو اپنے کے علم کا دعویٰ کرتے جو تمہیں معلومات ہوئی ہے کہ وہ لوگ زمین میں فساد برپا کریں گے، یہ لوگ کیسے ہوں گے، ان کو میں پیدا کروں گا، کیسا پیدا کروں گا، اس کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ بس فرشتے سمجھ گئے کہ معاملہ دوسرا ہے، اور فوراً معذرت کر دیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بارہا ہم کو آپ نے جو علم سکھایا ہے، علم دیا ہے، وہ تو نہیں جانتے، اس سے زیادہ ہمیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مجمع میں تذکرہ فرما کے یہ دکھانا چاہتے ہیں، تم کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے زمین میں فساد کریں گے، خوریزیاں کریں گے، دیکھو میرے بندے جگہ بیٹھے ہیں اور میرا ذکر اور تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ جو بات ہو رہی ہے اللہ کا تذکرہ ہی تو ہے، یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ اللہ کے ذکر میں جو مجلس بیٹھتی ہے
فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور کتنا گھیر لیتے ہیں، زمین سے آسمان تک فرشتوں کا تانتا لگ جاتا ہے۔ کیا ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کسی چیز کے وجود کے واسطے ہمارا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہوا کو دیکھ رہے ہیں کیا؟ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ جس روشنی سے آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس روشنی کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سنتے ہیں، کون سی چیز جس سے سنتے ہیں؟ کان لگا ہوا ہے اور سن رہے ہیں۔ کسی چیز کے وجود کے واسطے اس کا نظر آنا اور ہمارا اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے سچے انسان نے بیان کیا ہے کہ ان کے دشمن بھی ان کو سچا ہی سمجھتے تھے، ان کو امانت دار سمجھتے تھے، ان پہ اعتماد کرتے تھے، ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے، اور وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، تمام انسانوں برگزیدہ ہیں، تمام نبیوں اور تمام رسولوں میں برگزیدہ ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگنے کا اللہ پاک حکم دیا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر جو ہے اصل دل کی چیز ہے۔ کیا کہتے تھے آپ؟ آج والدہ کی یاد آ رہی ہے، اور فلاں بات ہوئی، والد صاحب انتقال ہوا، آج اس موقع میرے والد صاحب اس کو یاد آ رہے ہیں، میری والدہ یاد آ رہی ہیں۔ کہاں وہ یاد؟ کہاں ہے؟ دل کے اندر ہے۔ تو والدہ کی یاد دل کے اندر، والد کی یاد دل کے اندر، بڑے بھائی کی یاد دل کے اندر، اللہ کی یاد دل کے اندر۔ ہمارے دل کے اندر اللہ ایسا بس جائے، رچ جائے کہ ہمارا دل اللہ کی مرضی کے خلاف نہ سوچے، ہمارا دل اللہ کی مرضی کے خلاف ہمارے اعضاء و جوارح کو استعمال نہ ہونے دے۔ اسی لیے دل بنانے کی ضرورت ہے، دل میں اللہ کی محبت پیوست کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل یاد جو ہے وہ دل کے اندر ہے، زبان سے یاد کر لیتے ہیں، اس کو ذکر کہا جاتا ہے نا، لیکن اصل یاد جو ہے وہ دل کی ہے۔ یہ ذکر اذکار کیے جاتے ہیں، یہ بھی مقاصد میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا ہے۔ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی دعا استغفار کر رہا ہے نا، کوئی اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، سب اللہ کا ذکر ہے، سب اللہ کا ذکر ہے۔ یہ طریقے سے اپنے اعضاء و جوارح کو گناہ میں استعمال کرنے سے بچا رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ اللہ یاد ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ آنکھوں کی چوری اور اسی طریقے سے زبان کی غلط گفتگو، یہ سب چیز جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھ اور سن رہا ہے۔ تو جب دل میں یاد ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے مقام کو اپنی شکت بھر پہچانتا ہے، اللہ کے مقام کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اپنی شکت بھر جانتا ہے، تو پھر اللہ کے حکموں کو ماننے میں سے کوئی تردد نہیں ہے۔ تو دل اصل جو ہے وہ اللہ کی یاد کی جگہ ہے۔ ذکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی ذات بس گئی، رچ گئی۔ اب ہر دم ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے قول کو، فعل کو، نظر کو، سماع کو سب دیکھ رہا، جان رہا، سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ علیم و خبیر، سمیع و بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا ہے، یعلم ما فی الصدور۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی گہرائی میں، سویدائے قلب کے اندر جو چیز، اس کو بھی خدا پاک جانتا ہے۔ تو اللہ کی ذات بڑی عجیب ہے، اور بڑی صفات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بھی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرما کر کے اپنی یاد میں لگنے کے واسطے حکم دیا ہے۔
یعنی جہاں جس موقع کا جو حکم ہے، جو ادب ہے، اس کو بجا لایا جائے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اللہ یاد ہے، نماز کے واسطے کھڑا ہو گیا۔ رمضان کا روزہ آیا اور اللہ کی یاد کے واسطے، روزے کے واسطے، اللہ کا حکم کے واسطے کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا اور تیار ہو گیا۔ کتب علیکم الصیام پڑھ لیا اور کہا کہ اللہ نے ہمارے ذمہ کیا کیا؟ روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، اور اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت بھی کیا ہے؟ اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ رسول خلاف مرضی مولا نہ سوچ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ اسی واسطے رسول علیہ السلام کو ہمارے واسطے نمونہ بنایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کے اخلاق کیا تھے؟ جو اخلاق قرآن پاک سکھاتا ہے۔ اس لیے رسول کے اخلاق اگر ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے، سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کا سکھایا ہوا ہے اور اس کے مطابق اپنی ہماری زندگی بنانے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ اس واسطے ہمیں اپنے کو اللہ کی یاد میں ہمیشہ لگانا چاہیے اور ذکر اذکار کے ذریعے سے دل کی وہ کیفیت بنانی چاہیے کہ دل میں اللہ کی ذات، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت بس جائے، رچ جائے، تاکہ ہمارا دل جو ہے ہمارے جسم کے اعضاء کو خلاف مرضی مولا نہ استعمال ہونے دے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق سے نوازے۔